خدا ایسے دل بدلو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں اور پھر ایمان لائیں اور دوبارہ سے کافر ہو جائیں۔ شبز بن ربعی کس آیہ کریمہ کا مصداق ہے اور اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 136 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی ہیں، ان سب پر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ۔ اور جو شخص خدا، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے پیغمبروں اور قیامت کے دن کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں دور جا گرے گا۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس آیت کے معنی یوں ہوں: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے ایک قدم اور آگے بڑھو، اس سے بالا تر درجوں اور رتبوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا اپنے ایمان پر ہمیشہ کے لیے برقرار رہو اور ذرہ برابر بھی اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ایمان کے درجے ہیں، جیسا کہ دوسری آیتوں میں بھی فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، سورہ محمد آیت نمبر 17۔ جو لوگ ہدایت حاصل کر چکے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اپنے ایمان پر ایمان کو زیادہ کریں، سورہ فتح آیت نمبر 4۔ ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خود کو ایمان کے بالا تر مرتبے اور درجے تک پہنچائے۔ 2، سارے آسمانی ادیان کے اہداف و مقاصد اور حقیقت ایک ہوتی ہے، جیسے کسی مدرسے کی مختلف جماعتیں ہوتی ہیں لیکن ان کا مدیر اور پرنسپل ایک ہوتا ہے۔ سارے پیغمبروں اور ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 136 کی تفسیر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آیت نمبر 137 کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے اور پھر ایمان لے آئے اور دوبارہ کافر ہو گئے اور پھر اپنے کفر میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ حق کی ہدایت کرے گا۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ آغاز اسلام میں اہل کتاب سے ایک گروہ نے مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر شک و تردید پیدا کرنے کی خاطر
دوبارہ کافر ہو گئے اور اسلام کے صحیح نہ ہونے کو اپنے کفر کی دلیل بنا کر پیش کرنے لگے. جیسے قوم یہود پہلے جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے اور پھر بچڑے کو پوجنے لگے. اس کے بعد پھر سے توبہ کر کے خدا پرست بن گئے. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے سے انہوں نے اپنے کفر میں اضافہ کر لیا. اس سے ملتی جلتی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مذکورہ صفات رکھنے والے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے اور یہی لوگ حقیقی اور صحیح معنوں میں گمراہ ہیں. ہر روز نیا رنگ بدلنا یا تو حق اور دین کے بارے میں تحقیق نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے یا مومنین کے عقیدوں کو کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں اس منصوبے سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے کہ وہ صبح کے وقت ایمان لے آتے ہیں اور دن کے آخر میں کافر ہو جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ڈاواڈول اور کمزور کر دیں. اس آیت کا سب سے واضح مصداق شبس بن ربیعی ہے جس کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتد ہو گیا. اس کے بعد پھر توبہ کر لی اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل گیا لیکن بعد میں خوارج کا سربراہ بن گیا اور نہروان کی جنگ کا باعث بنا. اس جنگ میں بچ جانے کے بعد اس نے پھر توبہ کر لی اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا. وہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت نامہ لکھا تھا. پھر کوفے میں سفیر حسین علیہ السلام یعنی جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی اور کربلا میں یزید کے لشکر میں شامل ہو گیا. اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شکرانے کے طور پر کوفے میں ایک مسجد بنوائی. کتاب مسلم ابن عقیل آیت اللہ قمرئی صفحہ 178. قاموس الرجال تستری معجم رجال الحدیث آیت اللہ خوئی. ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف. ایک ارتداد اور دین سے پلٹ جانے کے خطرے سے ہر مومن کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. 2. عقیدے میں بے ثباتی اور استقامت کا نہ ہونا انسان کو گمراہی کی آخری حدوں تک پہنچا دیتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کبھی معاف نہیں کی جاتی. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقیدے میں ڈاماڈول ہونا اور محکم اور مستحکم نہ ہونا ہمیں گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے کہ جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے. یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.